نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ آج 10 رمضان المبارک اور آج یوم وصال ہے۔ ام المؤمنین حضرت سیدتنا حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کا آج یوم وصال ہے تو اس لیے آج آپ کا ذکر خیر کریں گے۔ کچھ آج کرتے ہیں، کچھ انشاءاللہ کل کریں گے۔ آپ ام المؤمنین ہیں، زوجہ رسول ہیں، سارے ایمان والوں کی ماں ہیں۔ آپ کا نام خدیجہ ہے، اس کو بعض کتب میں خدیجہ بھی لکھا ہے، تلفظ کے ساتھ خدیجہ، یا عام طور پہ خدیجہ پڑھتے ہیں، خا دال یا جیم تا، خدیجہ یا خدیجہ۔ آپ کا نام نامی گرامی خدیجہ، باپ کا نام خویلد، ماں کا نام فاطمہ۔ آپ کی ولادت باسعادت مکہ شریف میں ہوئی۔ آپ حضور سید عالم نور مجسم سے عمر میں 15 سال بڑی ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی، یہ جو قصی ہیں یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے تیسرے جد امجد ہیں۔ اگر حضور کا شجرہ نسب دیکھا جائے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، تو یہ جو قصی ہیں حضور کے چوتھے جد امجد ہیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے تیسرے جد امجد ہیں۔ تو یہ آپ کو ایک شرف ملا ہے کہ حضرت قصی سے آ کر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا جو نسب ہے وہ حضور کے نسب سے مل جاتا ہے، اور یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے کہ جس کا نسب مصطفیٰ کریم کے نسب سے ملتا ہو، یہ بہت بڑا شرف ہے۔ آپ کی اگر سیرت اور اگر آپ کے کردار کی بات کی جائے تو مکہ میں اس وقت جب کہ جہالت عروج پہ تھی، چوری، زناکاری، ہر قسم کی برائیاں جب عروج پہ تھی، تو ایسے ماحول میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا دامن ہر گناہ سے پاک تھا۔ آپ کو رب ذوالجلال نے ہر خوبی سے نواز رکھا تھا، ہر گناہ سے، ہر عیب سے، ہر کمی سے، ہر کوتاہی سے رب ذوالجلال نے آپ کو محفوظ رکھا تھا، یہاں تک کہ مکہ والے سارے آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے، آپ کو الکبریٰ کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے۔ الکبریٰ کا معنی ہوتا ہے بڑی شان والی، بڑے مقام والی، بڑے مرتبے والی، اور طاہرہ کا معنی ہوتا ہے ہر قسم کے عیب سے پاک۔ آپ نے پہلا نکاح ابو حالہ سے کیا۔ آپ کے 2 بیٹے ہوئے، ایک بیٹے کا نام تھا حالہ، ایک بیٹے کا نام تھا ہند۔ آپ کے شوہر کا انتقال ہو گیا، آپ نے دوسرا نکاح عتیق نامی شخص کے ساتھ کیا۔ دوسرے شوہر سے آپ کی ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام تھا ہندا۔ اب آپ کے کتنے بیٹے ہو گئے؟ 2 بیٹے، بیٹیاں، نکاح کتنے ہو گئے؟ 2۔ دوسرے شوہر کا جب انتقال ہوا، آپ دوسری مرتبہ بیوہ ہو گئی، تو آپ نے نکاح کا ارادہ اب ترک فرما لیا۔ مکے کے بڑے بڑے جو رؤساء تھے، بڑے بڑے شرفاء تھے، انہوں نے آپ کو پیغام نکاح بھجوایا، مگر آپ نے
انکار فرما دیا۔ آپ مکے کی ایک بڑی مشہور و معروف تاجرہ تھی، آپ کا جو کاروبار تھا وسیع پیمانے پہ تھا، بڑے بڑے لوگ جو تھے، بڑے بڑے قافلے والے جو تھے، وہ آپ کا مال تجارت لے کر دوسرے ممالک میں جایا کرتے اور خرید و فروخت کر کے پھر جو پیسے اس سے ہوتے وہ آگے آپ کو دیتے، آپ اس سے نفع مناسب دے دیا کرتی تھی۔ وہی مکہ میں حضور بھی جلوہ گر تھے، اور حضور کے حسن کے چرچے اور صداقت و امانت کے چرچے تو مکہ تو کیا پورے عرب میں پھیلے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے حضور کو پیغام دیا کہ آپ یوں کریں کہ میرا مال تجارت لے جائیں اور اس کو جا کے بیچیں، تو نفع جتنا آپ کہیں گے میں اتنا آپ کو دوں گی۔ آقا علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 25 برس تھی۔ کتنی عمر تھی آپ کی؟ 25 برس۔ جناب ابو طالب کے مشورے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو قبول کیا، قافلہ تیار ہو گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ کا مال تجارت آ گیا۔ دو آدمی، ایک کا نام تھا میسرہ اور ایک کا نام تھا خزیمہ، یہ دونوں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے غلام تھے۔ حضرت سیدہ خدیجہ نے ان دونوں کو حضور کی خدمت کے لیے بھیج دیا، ایک کا نام میسرہ، ایک کا نام خزیمہ۔ قافلہ چل پڑا۔ آقا علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت کتنی تھی؟ 25 برس۔ قافلہ چل پڑا۔ قافلہ چلتے چلتے ملک شام کا ایک شہر تھا بصرہ، قافلہ وہاں پہ پہنچا۔ وہاں بصرہ میں ایک درخت تھا، قافلہ رکا۔ وہاں